I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. बहन ने सवाल किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सूअर का गोश्त मत खाओ, लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने न्यू टेस्टामेंट में कहा है कि सब खाना आप खा सकते हैं. ये है बाइबल. मैं चैलेंज करता हूं आपको दिखाने के लिए बाइबल में कहां कहा है ईसा अलैहि सलाम ने कि सब खाना जायज है. देयर इज समथिंग लाइक अ रेड लेटर बाइबल सिस्टर. एक रेड लेटर बाइबल है जिसका मतलब जो कुछ ईसा अलैहि सलाम ने कहा है वो रेड इंक में लिखा है, लाल लाल रंग से लिखा हुआ है. और अगर आप रेड लेटर बाइबल लेंगे और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में. रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहि सलाम ने कहा. जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ. एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इससे सूअर खाना सही हो गया. ईसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहि सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, think not that I have come to destroy the law of the prophets. मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए. और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं. वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहि सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं. ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं. सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की. मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहि सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे. You have to believe in Prophet Muhammad peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया. वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे. और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना. आप चाहे पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं. और ये अल्फाज अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम हैं, अच्छे नाम हैं. कई जगह लिखा है कुरान मजीद में. सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं. और कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, 99 नाम हैं. मिसाल के तौर पे अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, अल खालिक, 99. और सबसे ऊंचा अल्लाह.
ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہیں. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ
امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو, کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس, آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ, میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں, عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے, نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے, لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. جی ناظرین کرام, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی. ناظرین کرام, اللہ پاک نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. پچھلے جتنے بھی کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, وہ قرآن مجید کے آنے سے منسوخ ہو چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید میں بیان کیا ہے صرف اسی پر عمل کریں.